اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے قریب جادو و حسد نظر کی وجہ سے جو ہے روحانی بیماریاں، جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو جسمانی بیماریاں یا نفسیاتی بیماریاں عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہمیں لگ رہی ہیں، یہ آیا روحانی بیماری کی وجہ سے ہیں یا ویسے مسائل ہیں؟ تو دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، روحانی بیماری کوئی الگ سے بیماری نہیں ہوتی جو ہے نا۔ روحانی بیماری حقیقت میں جسمانی یا نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ تو اب روحانی بیماری کی جو علامات ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں، نفسیاتی طور پہ سب سے پہلی علامت جو ہے، آپ کو جو ہے نا بے چینی سی محسوس ہوگی، سینے میں جو ہے جکڑن سی محسوس ہوگی، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے جو ہے نا۔ بے بسی کا شکار ہوں گے، اور کسی ایسے گہرے دکھ کا شکار ہو جائیں گے، خوف کا شکار ہوں گے، بے چینی رہے گی آپ کو۔ جیسے جیسے عید قریب آتی جائے گی، آپ کے اوپر ڈپریشن کی فیلنگ حاوی ہوتی رہے گی، اور کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، یا آپ کا رونے کا دل کرے گا کہ میں روں، اور اسی طرح آپ کو مختلف جو ہے وہم لگے ہوں گے، مختلف خوف غم کا شکار رہیں گے آپ کو جو ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا بھی جائے نا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو وہ بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا بتائیں، ہم کس وجہ سے رو رہے ہیں نا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو نفسیاتی بیماری میں بتا دی۔ اب رہ گئی، یعنی اگر آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں، اور یعنی فیملی کے طور پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی علامات ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، وہ جو ہے آپ اس کے ساتھ جب آپ رہ رہے ہوں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ گھر میں جو ہے نا تناؤ کا ماحول ہوگا، اختلافات ہوں گے، یا ایک دم وہ گمسم رہنا ہوگا، کسی سے بات نہیں کرے گا، تنہائی پسند ہوگا، ٹھیک ہے، خاموش خاموش رہے گا، بالکل بجھا بجھا رہے گا جو ہے نا۔ اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کو منانے کی، وہ اسی حالت میں رہے گا جو ہے نا، بلکہ آپ جتنا اس کے قریب جائیں گے وہ اتنا آپ سے دور ہوتا جائے گا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ہر وقت جو ہے چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات، تناؤ جو ہے، آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا۔ اب یہ نفسیاتی علامات بھی بتا دی ہیں اور سماجی علامات جو ہیں وہ بھی بتا دی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جسمانی علامات جو ہیں۔ جسمانی علامات یہ ہے کہ جس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہوگا وہ شدید سستی کا شکار ہوگا، اس کو تھکاوٹ ہوگی، نڈھال ہوگا، ہر وقت لیزی پن اس کے اندر حاوی ہوگا، بے وقت سوئے گا، رات کو دیر تک جاگنا، دن میں پھر سونا، اور پھر ایسے جیسے سارا دن لیٹے ہی رہنا، نیند آنے ہی نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، اور ایسی بے خوابی کہ آپ کو اس کے میڈیکل میں بھی اس کی کوئی ریزن نہیں مل رہا ہو جو ہے نا۔ پھر اس پر مستضاد جو ہے وہ رونے خواب وغیرہ جو ہے وہ آنا، اسے جانور نظر آئیں، کتے نظر آئیں، درندے نظر آئیں، پالتو جانور نظر آئیں، یا ایسے جانور جو اسے پسند کرتے ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، رینگتے ہوئے جانور نظر آتے ہیں، جیسے چھپکلیاں ہو گئی، پڑیاں ہو گئی، چونٹیاں ہو گئی، کاکروچ ہو گئے، جوئیں ہو گئی۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ سینے کے اندر جو ہے نا بھاری بوجھ ہے جو ہے نا، دباؤ ہے، ایسے جیسے سانس رک رہا ہے، یا گلا گھٹ رہا ہے، یا بستر سے کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہے فیلنگ آ رہی ہوگی اس کو جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو دباؤ محسوس ہوتا ہوگا نیند کے اندر جو۔ اور کئیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہریسمنٹ کے واقعات بھی ہوں گے، خواب میں ان کو جنسی طور پہ جو ہے ہریسمنٹ کیا جائے گا۔ ہریسمنٹ جو ہے مختلف شکلوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں آ جائے گا، ایسے رشتہ دار جو اس کے محرم ہے اور ان کے ساتھ اسے ایسے نظر آئے گا کہ میں اس سے زنا کر رہا ہوں، یعنی چھیڑ خانیوں کے مسائل نظر آئے گا۔ اور اسی طرح ایسے خواب آئیں گے کہ اونچی جگہوں سے گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی رستے کے اندر جو ہے نا وہ کہیں کسی جگہ چلے گئے ہیں اور وہ رستہ بھول گئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور یا کسی جگہ میں جو ہے وہ بند ہے، کسی جگہ پہ کھائی کے اندر ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جسم کے مختلف حصوں سے جو ہے، ٹھیک ہے، جیسے منہ ہو گیا، کان ہو گیا، آنکھ ہو گیا، ان کے مسام جو ہے وہ بند ہو گئے، دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، یا لالی پن آ جاتا ہے، یا دھبے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئیوں کے پاس سے بدبو آتی ہے، اور یا کئی جو ہے وہ ناخن وغیرہ جو ہے وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے گندی چیزیں وغیرہ کھانا، اس طرح مطلب یہ خوابوں میں اس طرح نظر آتا ہے۔ اور خوابوں میں جو ہے واش روم وغیرہ، گندے واش روم، لیٹرین وغیرہ نظر آتی ہیں، قبرستان نظر آتے ہیں، کچرے والی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، حسد کا شکار ہیں، یا ایسے جادو کا شکار ہیں جو کسی نے کروایا ہوا ہے، تو پھر خواب میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور آپ ان سے بھاگ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ان سے بچ سکیں جو ہے نا۔ تو آپ کو ان سے بچنے میں جو ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے جو ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا دل کرے گا، سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ جو ہے نا الگ رہیں، تنہا رہیں، بس تنہا پسند ہے، لوگوں میں زیادہ میل جول نہ رکھیں، لوگوں سے اور گھلنے ملنے سے آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میں گھلوں ملوں جو ہے نا، اس سے دور رہوں جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں، جس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پہ اس کے کاروباروں میں اس کا بندش ہوگی، رکاوٹیں بہت آئیں گی۔ اگر کوئی بچی ہے یا بچہ ہے پڑھ رہا ہے تو اس کی پڑھائی میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، مطلب بندشیں ہوں گی، اور جو بھی کام کر رہا ہوگا بڑا تاخیر کا شکار ہوگا، اور بڑی مشکل سے یہ کام ہوگا جو ہے نا۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ روحانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ روحانی مسئلہ آیا جادو کی وجہ سے ہے، یا جنات کے سایوں کی وجہ سے ہے، یا نظر بد کی وجہ سے ہے، یا حسد کی وجہ سے ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں، اس کی تشخیص کب سے پتہ لگتا ہے؟
تو ان ایام کے اندر اگر کسی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اسے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ نارمل چیزیں ہیں, یہ اب ہونی ہے. یہ اب جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے حسد نظر عام ہے, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرنے کا عمل عام ہو چکا ہے جو ہے نا. تو ہم نے آن لائن فارم بنایا ہوا ہے, آپ فارم فل کریں. فارم میں علامات ہیں, علامات سے جو تشخیص ہوتی ہے نا وہ 100% تشخیص صحیح ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اور اس کا ہم آسانی جو ہے آپ گھر بیٹھے بھی اس کا آن لائن علاج کروا سکتے ہیں. اور یہ کئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ مرض آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا ذکر اذکار کر رہا ہوں تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ چیزیں موجود ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم کے بعد جو ہے سب سے زیادہ میری امت میں جو اموات ہوں گی نظر بد سے ہوں گی جو ہے نا. تو نظر بد حسد تو ہر گھر کے اندر ہے, یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز نہیں ہے. اس پر مستداد جو ہے وہ حسد کی وجہ سے جادو وغیرہ ہونا اور جادو اسپیشل کرنا رشتہ داروں کا مختلف معاملات کا, یہ عام ہے. تو ان کی نشانیاں اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ نمایاں ہو رہی ہیں. مختلف مریض ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر کوئی اپنی تشخیص کروائے, تشخیص کے مطابق ہم ان کو علاج بتا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کے مطابق علاج کرتے رہیں. روحانی علاج ہم نے الحمدللہ آن لائن رکھا ہوا ہے کہ ساتھ رہیں گے, آپ کی مدد کرتے رہیں گے کہ کس طرح آپ نے جو ہے اپنی اس بیماری کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. تو فارم لازمی فل کریں. روحانی علاج بغیر تشخیص کے کبھی نہ کریں, اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو اجتماعی دم کرتے ہیں یا جنہیں پتہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ یہ صورت پڑھ لو, تو اگر آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوتا اس کا مطلب آپ کو جادو نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. کئی ایسے شیاطین ہیں جن کے پاس اتنی طاقت ہے, آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے جاتے ہیں اور وہ کوئی ری ایکشن نہیں دکھاتے جو ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے بڑے جن جو ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے فارم لازمی فل کریں. جو علامات سے تشخیص ہو سکتی ہے وہ کسی اور سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دینے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.